صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سامعین گرامی، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم والدین کے حقوق کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ رب تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، نیکی بھلائی کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں سے کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے لیے نرم بات کہنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، تعظیم کے ساتھ گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھائے رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اس کے فوری بعد والدین کے ساتھ نیکی بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کا حقیقی سبب، اولاد ہونے کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ظاہری اسباب ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ ہی کی وجہ سے انسان دنیا میں وجود پاتا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ماں باپ کی شان کو بیان فرمایا اور ان کے حقوق کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچے، ان کی عمر کا وہ حصہ آ جائے کہ جب تمہیں ان کی خدمت کی ضرورت ہو، یعنی تم ان کی خدمت کر سکو، جب یہ اس عمر کے اس حصے میں پہنچیں، ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں یا باپ یا یہ دونوں جب بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچیں، جب انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہو، تو اب کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ یہ کلمہ اف اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب انسان بیزار ہو جائے، کسی بات سے تنگ آ جائے، اور عام طور پر اردو میں بھی کہہ دیا جائے اف وہ کتنا بولتے ہو، تو اس طرح سے گفتگو کر لی جاتی۔ تو ماں باپ کے لیے جو ہلکا کلمہ ہے، یہ معمولی کلمہ ہے، کلمہ اف، یہ کہنے سے رب تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو جب اف کہنا منع آیا، مفسرین فرماتے ہیں تو ماں باپ کو گالی دینا، ان کے ساتھ مار پیٹ کا سلوک کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا، انہیں گھر سے نکال دینا اور اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام میں اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں آمین۔ 3 دفعہ آپ نے آمین کہا۔ جو دوسری دفعہ آپ نے آمین کہا تو فرشتوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے آمین فرمایا۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری بار جب میں نے آمین کہا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا اور اس میں وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکا۔ تیسری اور آخری بار جو میں نے آمین کہا
وہ اس لیے کہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو یہ والدین کے حقوق قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ جب یہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو تم اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرو کہ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر انگلی سے چلنا سکھایا، تمہاری انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تم کھا پی نہیں سکتے تھے تو تمہارے منہ میں نوالا دیا، اور تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تم کچھ لکھ پڑھ سکو، تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا، تمہاری ہر بدتمیزی کو ان لوگوں نے برداشت کیا اور پیار محبت سے تمہیں پروان چڑھایا۔ اب جب ان کی وہ عمر آ گئی کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بچہ بوڑھا ایک برابر، تو جب یہ بوڑھے ہو گئے تو اب انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، انہیں اپنے گھر میں رکھو، وہی عزت، احترام، شفقت اور محبت کا رویہ اختیار کرو جو ان دونوں نے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے تمہارے ساتھ بچپن میں اختیار کیا۔ اس لیے کہ تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تم قدم قدم پر لڑکھڑا کر گر جاتے تھے، تو تمہاری انگلی پکڑ کر انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، زندگی کی اونچ نیچ سمجھائی۔ اب جب ان کا وقت آیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو، اور ان کے بارے میں اگر تمہیں دعا کرنی ہے تو اس طرح سے دعا کرو، اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو پھیلائے رکھو، ان کے سامنے ان کی خدمت سے تنگ نہ آ جاؤ اور ان کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو بلکہ اپنے لیے باعث فخر سمجھو، اور اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں تمہارے والدین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ صلی علی نبینا صلی